وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورہ آل عمران کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، قرآن مجید کی تیسری سورت مصحف کے اعتبار سے اور طوالت کے اعتبار سے دوسری بڑی سورت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سنن دارمی شریف کی روایت ہے، فرمایا من قرأ آل عمران فہو غنی، جو سورہ آل عمران پڑھتا ہے اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ایک بات تو میں پہلے لیکچر میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل میں اسی دعا کا جواب ہے، وہ جو دعا ہم نے سورۃ الفاتحہ کے آخر میں مانگی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں یہود کے راستے پہ بھی نہ چلائیں اور نصارہ کے راستے پہ بھی نہ چلائیں۔ تو یہود کے وہ سارے معاملات اور اعمال اور افعال ان کا ذکر آ گیا سورہ بقرہ میں، اور اب نصارہ کے حوالے سے، عیسائیوں کے حوالے سے وہ ساری گفتگو آ رہی ہے سورہ آل عمران میں۔ اور اس سورہ مبارکہ کی یہ جو ابتدائی حصہ ہے سارا، یہ تب نازل ہوا نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور پھر انہوں نے چیلنج کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کے لیے۔ اس کا سارا ذکر سورہ آل عمران کے اس ابتدائی حصے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الحی القیوم، وہ خود بھی زندہ ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا بھی ہے، نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نازل فرمائی آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ، جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہیں، وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی ہے، من قبل ھدی للناس، جو اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے، وانزل الفرقان، اور اسی نے فرقان نازل فرمایا ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا قرآن۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ جس سے زمین و آسمان کی کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے، جو تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں کے اندر جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیات ہیں، کچھ واضح آیات ہیں، ہن ام الکتاب، یہ جو احکامات والی آیات ہیں، یہ جو بالکل واضح آیات ہیں، یہ ہیں جو ام الکتاب ہیں، یہ اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں کچھ آیات ہیں جو متشابہات بھی ہیں، یعنی جو عام انسانوں کے لیے غیر واضح ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اللہ میں متشابہات کا وجود کیوں ہے، کیوں رکھی ہیں اللہ نے یہ آیات؟ فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کوئی کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان متشابہات کی اتباع کرتے ہیں، اس میں سے اپنی مرضی کے مطالب و مفاہیم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کیوں نکالتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، وابتغاء تاویلہ، اور ان کی حقیقت تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں، وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بھئی قرآن مجید میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، سورہ فتح میں آیا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ۔ آپ نوٹ فرمائیں وہ بیعت ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لیے بھی ید کا لفظ ہے، صحابہ کے ہاتھوں کے لیے بھی ید کا لفظ ہے، اور قرآن مجید میں ابو لہب کے ہاتھ کے لیے بھی ید کا لفظ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی لفظ تو
ید ہی آیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اب یہ متشابہات میں سے اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ میرے ہاتھ جیسا نہیں ہو سکتا، اس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو ید اللہ کے لفظ کی تعویل کرنا، اس کی کوئی ضرورت ہی اہل ایمان کو نہیں ہے۔ جب اللہ کی پنڈلی کا ذکر قرآن میں پڑھیں، جب اللہ کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں پڑھیں، تو اس سے کیا گمان ہو بھئی اللہ کی ذات کے حوالے سے ہمارے پاس چونکہ مکمل علم نہیں ہے، لہٰذا ہم ان آیات کے حوالے سے یہ ہمارے لیے متشابہات ہیں، ہم ان کی حقیقت نہیں جان سکتے، اور ان کے حوالے سے ایک ہی جذبہ جو ہمارے اسلاف نے لکھا ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے، الکیفیت مجہول والایمان بہ واجب۔ ان کی کیفیت مجہول ہے، ہم ان کی کیفیت کے بارے میں جاہل ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن ان پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے۔ فرمایا والراسخون فی العلم، اور وہ جنہیں علم میں اللہ نے پختگی عطا فرمائی ہے، جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی جانب سے، بس ہمارے ایمان لانے کے لیے یہ بات کافی ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر صرف عقل مند لوگ۔ اور وہ اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں، وہ جنہیں اللہ نے علم کی پختگی نصیب فرما دی ہے، وہ اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، ہم اس ٹریک کے اوپر چڑھنے کے بعد آؤٹ آف ٹریک نہ ہونے پائیں، ہم شیطان کی چالوں کا شکار نہ ہونے پائیں، ہمیں ہدایت دینے کے بعد اس ہدایت پر ثابت قدمی بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی ہیں جو عطا فرمانے والے ہیں۔ ربنا انک جامع الناس یوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو ایک ایسے دن میں جس دن کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس قیامت کے آنے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ان کے کوئی کام نہیں آنے والے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جن پر انسان انحصار کرتا ہے اپنے بڑھاپے کا، اپنی کمزوری اور ضعف والی عمر کا۔ بھئی اولاد بڑی ہوگی تو یہ میرے دست و بازو بن جائیں گے، اور مال جو اکٹھا کر کے رکھا ہوگا میرے بڑھاپے میں، میرے ضعف میں، میری کمزوری میں میرے کام آئے گا۔ فرمایا جب اللہ جس پر عذاب نازل کرنے پر آ جائیں تو مال اور اولاد بھی اللہ کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے۔ کداب آل فرعون، وہ جیسے آل فرعون کی روش تھی، والذین من قبلہم، اور ان کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے بڑی عبرت کی نشانی ہے ان دو جماعتوں کے لیے جو آپس میں ٹکرا گئیں۔ غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، ایک گروہ اہل ایمان کا اور دوسرا گروہ اہل طاغوت کا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، فرمائے ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی، ایک گروہ ایسا تھا جو خالصتاً اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت تو کافر تھی، کفر کے لیے لڑ رہی تھی۔ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، مسلمان انہیں اپنی آنکھوں سے دگنا ہو کر دیکھ رہے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے مدد فرما دیتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بہت بڑی عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔
اب یہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، انسانی فطرت کو سب سے بہترین انداز میں بیان کرنے والی. اور واللہ اس آیت مبارکہ کو اگر پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا بنانے والا اور کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جس انداز میں اللہ نے یہاں انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے نا، جس ترتیب میں بیان کیا ہے، یہ صرف خالق ہی کر سکتا ہے، خالق کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا زین للناس، لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہیں حب الشہوات، کچھ مرغوب چیزوں کی محبتیں. اب انسان دنیا میں جس مرضی پیراڈائم میں رہ رہا ہو، جس مرضی انداز کی زندگی گزار رہا ہو، بہرحال اس کے دل میں اٹریکشنز کی، محبتوں کی وہ کشش ایسے ہی ہوگی جیسے اللہ نے اس ترتیب میں بیان فرمائی ہے. فرمایا لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں کچھ خوشنما چیزوں کی محبت. اس میں سب سے پہلی محبت من النساء، عورتوں کی محبت. انسان جب اپنے شعور کی حد کو کراس کرتا ہے تو اس کے اندر فوراً وہ اپوزٹ جینڈر کی، وہ جن سے مخالف کی کشش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور اس وقت انسان کی ساری توجہات کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ میں اس اپوزٹ جینڈر کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اٹریکٹیو بن جاؤں، میں ایسا فیشن اختیار کر لوں، میں ایسا انداز اختیار کر لوں کہ میں اپنے اپوزٹ جینڈر کے لیے اٹریکٹیو ہو جاؤں. یہ فیشن نام ہی کس شے کا ہے؟ یہی ہے کہ جن سے مخالف کے سامنے پرکشش بنا جائے. تو سب سے پہلی محبت اس کے دل میں آتی ہے عورتوں کی. اب یہ ذرا زندگی کا کچھ حصہ آگے گزرا اور بہرحال شادی وادی ہو گئی، اور اب بہرحال اگلی محبت کا وقت آیا چاہتا ہے. والبنین، دوسری محبت، دوسری کشش جب اس کے دل میں، وہ ہے بیٹوں کی محبت. اور یہ یاد رکھیں اولاد کا ذکر نہیں کیا اللہ نے. اولاد میں بھی خاص طور پر انسان کو یہ کشش ہے کہ اللہ اسے اولاد نرینہ عطا فرما دے. تو اب شادی ہو گئی ہے اور اب وہ جو اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن تھی وہ کچھ کم ہو گئی ہے، اور اب اگلی بات یہ ہے کہ بیٹے آ جائیں. جب یہ اولاد بھی مل گئی، جب بیٹے بھی ہو گئے، تو پھر اگلی خواہش کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرہ. اب خواہش یہ ہے کہ دولت کے لگے ہوئے ڈھیر جمع کیے جائیں. آپ نوٹ فرما رہے ہیں جیسے جیسے جو شے ملتی جاتی ہے اس کی کشش ویسے ویسے کم اور ختم ہوتی جاتی ہے. یہ ہے دنیا کی بے ثباتی کا سب سے بڑا ثبوت. جب تک دنیا کی کوئی شے میری رسائی میں نہیں ہے نا، اس کی اٹریکشن قائم رہے گی. جیسے ہی میں حاصل کر لوں گا اس کی اٹریکشن بتدریج کم ہونا شروع ہو جائے گی. پھر کسی اگلی شے کی طرف توجہ مبذول ہو جائے گی کہ اب یہ حاصل کر لوں. اور یہی خوبصورتی ہے جنت کی کہ جنت میں اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمانی ہے ان کی اٹریکشن، ان کی کشش، ان کی چاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں. تو اب وہ عورتوں کی محبت، اس کے بعد پھر اولاد کی، بیٹوں کی محبت، اس کے بعد اگلی خواہش یہ آ گئی. اب ذرا انسان میچورٹی کی ایج میں جا رہا ہے. اب خواہش کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرہ. اب خواہش یہ ہے کہ دولت کے لگے ہوئے ڈھیر جمع کیے جائیں، کچھ بینک بیلنس اکٹھا ہو، کچھ مال و دولت جمع کی جائے. اور عقل مندی سمجھی جاتی ہے جمع کرنا. جو جمع نہیں کرتا، خرچ کرتا رہتا ہے ساتھ کے ساتھ، سمجھا جاتا ہے یہ عقل مند آدمی نہیں ہے، اس نے مشکل وقت کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا. آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جمع کر کر کے رکھنا نہیں ہے. بچپن سے ہم اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں، وہ منی باکس لا کے دے دیا، وہ گلک لا کے دے دی، وہ غلہ لا کے دے دیا، اسے کہا اس کے اندر پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دو. اور بچپن سے ہم اس کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ یہ جمع کرو گے مشکل وقت میں کام آئیں گے. ابھی سورہ بقرہ کے آخر پہ کیا پڑھا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ کبھی ڈالتے ہی نہیں. اللہ کسی کی وسعت سے زیادہ مشکل اس پر کبھی لاتے ہی نہیں ہے. اور ہم یہ مال اکٹھا کر کر کے پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی وسعت بڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے اعلان کر رہے ہوتے ہیں اللہ بڑی مشکل بھیجیے گا، ہم نے اپنی وسعت بڑھا لی ہے.
یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ مال جمع کر کے اپنے لیے بڑی مشکلوں کے دروازے کھولنا. بھائی مجھ پر کوئی مشکل اور آزمائش آنی ہے تو کیا میرے رب کو پتہ نہیں ہے کہ میری وسعت کیا ہے؟ اور کیا میرے رب کو معلوم نہیں ہے کہ میں اس مشکل کو برداشت کر بھی سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ لیکن بہرحال عقل مندی یہ سمجھی جاتی ہے دنیا کے معروف معنوں میں کہ دولت کے ڈھیر اکٹھے کر کے رکھے جائیں. والقناطیر المقنطرہ. اب اگلی بات آ گئی، دولت بھی جمع ہو گئی، مال اکٹھا ہو گیا. اب ذرا تھوڑی عقل اور آئی اور خیال آیا کہ یہ پیپر کرنسی تو دھوکہ ہے، اس کی تو ویلیو اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، لہذا کیا کروں؟ من الذهب والفضہ. اب کیا کروں؟ پیپر کرنسی کی بجائے سونا اور چاندی اکٹھا کرتا ہوں. اب اس کو جمع کرنے پہ زور شروع ہو گیا، اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئی. اور جب یہ بھی کر چکا تو پھر فرمایا والخیل المسومہ. اب اگلی خواہش یہ ہے کہ وہ نشان لگے ہوئے گھوڑے جمع کیے جائیں. عرب کی سب سے بہترین سواریاں ہوتی تھیں یہ نشان زدہ گھوڑے، اور امرائے عرب میں شمار ہوتے تھے وہ لوگ جن کے پاس یہ گھوڑے موجود ہوتے تھے. آج بہرحال گھوڑوں کا وہ شوق نہیں رہا، لیکن قرآن مجید کی آیات تو زندہ آیات ہے نا قیامت تک کے لیے. تو والخیل المسومہ کے اندر آپ کو وہ حکمت اللہ کی نظر آئے گی کہ آج بھی یعنی وہ سواریاں تبدیل ہو گئیں، گھوڑوں کی بجائے گاڑیاں آ گئیں، لیکن آج بھی دنیا میں گاڑیاں بنانے والی سب سے بڑی کمپنی یعنی فراری کا نشان ایک گھوڑا ہے، اور وہ ان کی گاڑی کے فرنٹ بونٹ کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. اور آج بھی گاڑیوں کے جو انجن ہیں انہیں ہارس پاور میں ناپا جاتا ہے. اب جب دولت اکٹھی ہوگی اب نئی نئی گاڑیوں کا شوق پیدا ہو جائے گا، اچھی سے اچھی سواری حاصل کر لوں. پھر فرمایا والانعام والحرث. اور پھر وہ جو گاؤں کا رہنے والا ہے انعام، وہ گاؤں کا رہنے والا کہے گا میں کچھ جانور اور خرید لوں، کچھ گائے بھینسیں اور خرید لوں. شہر کے آدمی کو ان جانوروں میں انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے پاس جب پیسے بڑھ جائیں گے تو وہ کہے گا میں اپنے فالتو پیسوں کا کیا کروں گا، اس سے کچھ پیٹس خریدوں گا، کچھ پالتو جانور خرید لوں گا. والحرث. اور وہ جہاں گاؤں کا رہنے والا کوئی شخص یہ کرے گا کہ جب پیسے زیادہ ہو جائیں گے، مال اکٹھا ہو جائے گا تو اس سے مزید کھیت خریدے گا، مزید قلعے خریدے گا. اور شہر کا رہنے والا شخص معلوم ہوگا کہ فلاں جگہ پر ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی تو وہاں بھی ایک پلاٹ خرید لو. جیسے جیسے وہ اپنی زندگی کے ان مرحلوں سے گزرتا جائے گا ویسے ویسے ہی اٹریکشنز کا لیول تبدیل ہوتا جائے گا. اللہ نے پوری ترتیب بتائی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطر المقنطرہ، دولت کے لگے ہوئے ڈھیر، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والخیل المسومہ، والانعام اور جانور، والحرث اور کھیتیاں، زمینیں. پوری بات پوری ترتیب بیان کر کے میرا رب فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جن کی کشش میں تم پڑے ہوئے ہو، جن کے لیے تم محنتیں کر رہے ہو، جن کے لیے مشقتیں کر رہے ہو، جن کے لیے دن رات لگا رہے ہو، یہ دنیا کے استعمال کی چیزیں ہیں. یہاں دنیا کی زندگی ختم ہوگی، یہاں ان چیزوں کی حیثیت ختم ہو جائے گی. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ موجود ہے، وہ جنت جس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، جس کی اٹریکشنز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کوشش کرنے والوں کو، چاہت کرنے والوں کو، مشقتیں کرنے والوں کو چاہیے اس جنت کے لیے مشقت کریں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس دنیا کی چیزوں سے، ان اٹریکشن سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں؟ للذین اتقوا، لیکن ہوگی کن کے لیے؟ جنہوں نے تقوی اختیار کر رکھا ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں ان کے رب کے پاس جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. ورضوان من اللہ، اور انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں.
الذین یقولون ربنا، یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے یہ جنتیں تیار ہو رہی ہیں، جن کے لیے یہ ڈیکوریشنز ہو رہی ہیں، جن کے لیے یہ نعمتیں تیار ہو رہی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم بے شک ایمان لے آئے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ الصابرین، صبر کرنے والے لوگ، یہ ان کی اب صفات آ رہی ہیں، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے، اپنے دعوی ایمان کو اپنے عمل سے سچ ثابت کرنے والے، والقانتین، اور اللہ کے تابع دار، والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت اٹھ کر، رات کے آخری پہروں میں اٹھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے بھی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور تمام علم والوں نے بھی، قائمًا بالقسط، وہی عدل کو قائم کرنے والا ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔